پرسنل مسئلہ ہے اب میں پھنسی ہوئی ہوں, مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے, آپ کے سگنیچر وہاں پہ موجود ہیں. تو دھیرے میں رکھ سکتے رہ گیا, اور ویسے بھی یہ شرط شریعت کے قواعد کے خلاف باطل ہے. پہلے تو بلکہ جو سیدھے لڑکی کے پاس ہی جاتے ہیں کرتے جی ہے بالکل ہے, گوگل پہ ہے. آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے؟ اگر کر دیا ہے تو کون سی شرائط کے تحت؟ آیا شوہر کے طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی کی گئی ہے؟ آیا شادی کے موقع پر مہر و نان و نفقہ وغیرہ متعلق کوئی دستاویزات تیار کی گئی ہیں؟ اگر کی گئی ہیں تو اس کے مختصر مندرجات. آیا دلہا کے یہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے؟ اگر ہے تو آیا اس نے دوسری شادی کے لیے مسلم خاندانی قوانین آرڈیننس 1961 کے تحت چیئرمین ثالثی کونسل کی اجازت سے اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے؟ آیا دلہا رنڈوا ہے یا طلاق یافتہ؟ آیا دلہا کے پہلے بیویاں موجود ہیں؟ اگر دلہا رنڈوا طلاق یافتہ تو اس کے بچوں کے نام اور تعداد یعنی ہے, بالکل ہے. اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ مولوی صاحب جو پوری یہ پہلے وہ لڑکی کے پاس پوری لائن لگا دیتے ہیں. پروگرام ایسے چلتا ہے پہلے اس میں وہ خلا کا بھی ہے, یہ خلا کا نہیں, انتقال. طلاق آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا کیا ہے؟ ہمارے ایک ساتھی نے کتاب لکھی ہے, سعودی عرب کا واقعہ ہے. ایک لڑکی کی شادی ہوئی, میں اور باجی, بچی نے کہا کہ میں نے حدیث پڑھی ہے کہ وہ عورت اب پیر میں سستی ضروری نکاح کا رکن چلو میں ایک ریال راضی ہوں, ایک ریال اس کا حکم طے ہو گیا. سر شادی کچھ عرصہ چلی محبت سے پیار سے 4-6 مہینے گزرے, بعد میں شوہر جو ہے نا تھوڑا سا اپنی اس پر آ گیا جہالت میں, تمہاری کیا ایسی ایک ریال جو پیپسی ایک ریال کی آتی, حتیٰ کہ اس نے اس کا نام ہی پیپسی رکھ دیا, یا پیپسی تھا یا پیپسی تھا یا پیپسی تھا. میں نے جذبات کا اظہار کیا, نیکی اور تقویٰ, اور اس کا رویہ دیکھ اس نے اپنے والد سے شکایت کی, اس طرح یہ خریدا, اور اس نے بچی کو لینے آیا تو یہ معاملہ. اور ہمارے خاندان میں یعنی جو بحر مصر ہے نا وہ 3 لاکھ ریال وہ ادا کرو, بچے کو 3 لاکھ بڑی منت ہے کرنا ہے, میری حیثیت 3 لاکھ جب ہو جائیں تو ادا کر کے اس کو دے دو. خیر جی محبت بہت ہی اس سے, اس نے کوشش کیا, 3 لاکھ ریال جمع کیے, وہ ادا کیے, پھر اس کو لے کر اپنے گھر آیا. کہتا ہے کہ آج سے آپ کا نام تبدیل کر رہا ہوں, آج سے آپ کا نام بیپسی نہیں بلکہ مسنا بیپسی ہے. اسی میں شاید یہ بھی تھا, اس نے جب لڑکی نے اپنے باپ کو جا کے بلایا نا, بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے, تو اس نے کہا اس لڑکے کے خاندان کی دعوت کی, اس نے باپ کو بلایا, پورے خاندان کو بلایا, سب کو پیپسی پلا کے نا اس نے کھانا نہیں کھلایا. بڑے حیران ہوئے, یار دعوت کی ہے, یہ پیپسی پلا رہا ہے, یہ کیا چکر. لڑکے کو بات سمجھ آ گئی کہ میری خباثت کا نتیجہ آ گیا سامنے. اس نے پھر بتا دیا کہ تمہارے لڑکے نے یہ حرکت کی ہے, تم لوگوں نے میری بیٹی کی قیمت 1 پیپسی لگائی ہے نا, میں نے تم سب کو پیپسیاں پلا دی ہیں, یہ اللہ مع السلامہ. اب 3 لاکھ ریال دو گے تو یہ جائے گا. انہوں نے پھر 3 لاکھ لیا تو پھر نہیں جائے گا. بتا رہا تھا بندہ اپنا نکاح نامہ دیکھ رہا تھا, آگے سے پیچھے سے بڑے غور سے, کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتا ہے ایکسپائری ڈیٹ تلاش کرو. یہ ایسا ایگریمنٹ ہے جس کی کوئی کہاں کی ہے انڈیا کی, جب بھی آتے ہیں انڈیا میں وہ ان کا ایک
मौलवी साहब पढ़ाने आते थे हाँ हमारे मौलवी साहब आते थे, यही बैठते थे। तो कुरान पढ़ाते थे। कोई बिठाई आती थी ना तो उनको कहाँ से आइए, ये तो काफिर ले जाओ इसको, तो ये ले जाता था। छोटे वाला दोबारा से उसको दूसरी प्लेट में रख के ये मुसलमान की क्या हमारे वालिद साहब बताया करते चौथी पार्टी आते थे गाँव का मीरवाल के अंदर, तो वहाँ पकौड़े एक बनाता था बड़े मजे के, और इनके जो उस्ताद थे वो पीर साहब थे, बेटे थे और बड़े पढ़े लिखे आदमी। तो कहते यार वो जाओ दूर से जाके ले आओ पकौड़े। तो फिर दादी को नहीं हुआ, कहते यार हिंदू है वो पकौड़े उसके हिंदू नहीं है, वो पकौड़े से मुसलमान पकौड़े मुसलमान है, उसको छोड़ो, पकौड़े ले आओ। तो ये जो बंद की है जी वो तो बिल्कुल पक्की है। उसको तो बल्कि अगर किसी देवबंदी को दे दो तो खड़े होके खाएगा। बल्कि ये बरेली की है। आज एक बरेली से एक लड़का आया, वो आखिर भाई तो इसकी ना फेसबुक पे एक तस्वीर शेयर करें कि ये बरेली शरीफ से मिठाई आई है और जद्दा शरीफ पे दस्तयाब है, कीमत लगाओ। हाँ वैसे आपके सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। ये बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ। हाँ हाँ बहुत तकलीफ का मौके, बहुत तकलीफ। क्या थे ऐसे मौके? इनका मुराद ये है कि जो आमी लोग हैं ज़्यादा मुश्तहिद नहीं हो सकते, किसी आलिम के साथ रहना या उससे मालूमात लेना या उससे पूछना, ये तकलीफ के माने में तकलीफ जामिद है ना, इसमें ज़ाहिर किताब और सुन्नत और इमाम को खत्म करना पड़े। इस तकलीफ की हम मजम्मत करते हैं यही है, वो कहते हैं कि इमाम का कौल मुक़द्दम है किताब और सुन्नत पर, क़वाइद मौजूद। इनकी मुराद ये है कि जो आमी लोग हैं वो मुजतहिद तो नहीं हो सकते, ज़रूर वो किसी आलिम से मुंसलिक हों, इसको ज़्यादा से तकलीफ का जाम में अपना जो तकलीफ का जमूर जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में वो कुछ और है, ये कुछ और है। एक क्लास में शरिया में एक प्रोफेसर ने तकलीफ के हक़ में गुफ्तगू की, तो मैंने उन्हें बताया कि आप जब तकलीफ के हक़ में गुफ्तगू करते हैं तो हमारे यहाँ तकलील जामिद वाले इसको बतौर दलील पेश करते हैं, और वो किताब और सुन्नत के मुकाबले में भी अपने इमाम के कौल को तरजीह देते हैं। तो फ़ौरन कहते हैं इससे हम बिल्कुल बरी हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं, पता नहीं है हमारे यहाँ क्या जमूद है, क्या खलास है, वो अपने इस मुआशरे के मुताबिक उनका एक वो कहते हैं अगर हदीस हमारे अज़हाब के कौल के खिलाफ आ जाए, अरे कोशिश करो कि जमा की सूरत में ना हो, आखिरी मरला ये कि हदीस मंसूर और कौल इमाम नासिर। जी सर, जामिअतुल इमाम में एक PhD का रिसाला इस मौजू पे लिखा गया है कि सऊदी उलमा के जो फतावा मजहब हम्बली से बाहर निकले हैं कुरान और हदीस की वजह से, यानी इस पे बकायदा PhD का रिसाला है। और ये बड़ा ज़रूरी मौजू है कि यानी सऊदी उलमा फतवा देने में फ़िक़्ह हम्बली को उन्होंने छोड़ा है कुरान और हदीस की वजह से, जिसमें शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह के कितने फतावे हैं, दीगर शेख मोहम्मद बिन जो इब्राहिम वाले शेख हैं उनके कितने फतावे हैं ऐसे जो मज़हब से बाहर निकले हैं। ये छप चुका है सिर्फ जामिया की यानी वो ये रिसाला है जामिया के अंदर है। सही, इसको छपना चाहिए। अगर जामिया की कॉपी मिल जाए तो मिल सकती है काफ़ी खुद छपवा सकते हैं। इसी तरह हमारे साहब दारुल हदीस में जब पढ़ते थे तो गुफ्तगू हुई तो मैं यही करूँगा कि जब असातिज़ा पढ़ाते हैं ना, अगर हदीस और कुरान के खिलाफ कोई इमाम अहमद बिन हंबल का कौल आ जाए तो वहीं बोर्ड भी लिख देते हैं कि हमारे इमाम का ये कौल है लेकिन हदीस और कुरान ये है और हम इसको फॉलो करते हैं। अच्छा, बिल्कुल दारुल हदीस के अंदर ही अब्बू को ना एक बड़े बंदा मिला मोरितानिया का हरम में, रमज़ान में इत्काफ बैठा 6-7 साल पहले की बात, तो मालकी था, तो ये अफ्रीका सारा अगलबियत मालकी है। तो उन्होंने उसको कहा यार मतलब तुम लोग मालकी के बारे में हमने सुना हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ते हैं, तुमने तो सीने पे हाथ बांध के नमाज़ पढ़ी है। उसने पहले तो कोई इल्मी दलाइल दिए कि हमारे यहाँ मालकिया की फ़ुरू है, एक में ये है एक में वो है, लेकिन उसने एंड पे जो बात की वो बड़ी खूबसूरत बात थी। यार कल क़यामत के दिन मैं ये तो कह सकता हूँ कि मैंने अपने इमाम का कौल छोड़ा है, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है,
لیکن اگر میں اللہ کے سامنے یہ بات کہوں گا نا یا یہ میرے اوپر الزام آئے گا کہ تم نے محمد رسول اللہ کی بات چھوڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھی مجھ سے پورا سوال ہوگا تو اس کا جواب بعض کا ایک شعر پڑا ریلی کا شیخ میں نے عاقل صاحب کو پہلے بھی کہا شیخ بن باز کا ایک بڑا مشہور کہہ لیں گے شیخ بن باز 1972 کے 73 کی بات ہے کہ رابطہ عالم اسلامی کے تحت اسلامی راوی زندہ موجود ہے سول لائن میں ہوتے ہیں. باول محمد گوندلوی صاحب رحمہ اللہ کے بڑے قریب تھے اور وہ بھی اس سال حج پہ آئے، اب سب کی وجہ سے حج پہ آئے. تو وفد میں مولانا یوسف بن نوری بھی شامل. شیخ بن باز سے ان کی ملاقات ہوئی. بن نوری صاحب چونکہ حنفی تھے اور ان کو حنفی فقہ کا بڑا غبار تھا، ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے بات چھیڑ دی. کہتے ہیں شیخ دیکھیں آپ نے اگر تقلید کرنی تھی تو ابو حنیفہ کی تقلید کرتے، احمد بن حنبل کی تقلید میں کیا رکھا ہے. تو شیخ نے کہا برملا کہ بھئی یہ تو سب سے پہلے یہ الزام ہے کہ میں احمد بن حنبل کی تقلید کرتا ہوں، پتہ نہیں جو منہج الصواب ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں اور اس کے مطابق چلتا ہوں. تو البتہ دوسری بات یہ کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اہل رائے ہیں اور اپنی رائے کی وجہ سے انہوں نے مطلب دین کا حلیہ بگاڑ دیا. تعویلات اتنی کرتے ہیں کہ مطلب دین کی اصل بگڑ جاتی ہے. بن نوری صاحب کہتے ہیں شیخ دیکھیں نا اگر ہم تعویل نہ کریں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. تو آپ کو امام کیسے مانیں؟ یہ ان کے منہ پہ جملہ کہہ دیا. شیخ بن باز بھی اللہ نے اس بندے کو تو وہ بصارت اور ذہانت کی تھی. شیخ نے برملا کہہ دیا کہ بن نوری صاحب میں تو آپ کو عالم سمجھتا تھا، آپ تو جاہل ہیں. ہاں یہ جملہ آپ تو جاہل ہیں. اللہ نے اس کا جواب خود قرآن میں دیا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. پروفیسر صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد پوری مجلس میں اس بندے نے ایک جملہ زبان سے نہیں نکالا، ایسا اس کا منہ بند کیا انہوں نے. برطانیہ میں کانفرنس تھی، اس میں مشترکہ دوسری کی نمائندگی مولانا پیر گرداس نام سنا جی، وہ تشریف لے کر جی عمر بھی ان کی 80 سال. ان کے اہلیہ کا نیا نیا انتقال ہوا. دیوبندیوں کی طرف سے جاول قاسمی تھے فیصلہ بند پاکستان، دونوں بیٹھے ہوئے تھے سامنے سے خاتون کے لیے انگریز اسکرٹ پہنا ہوا. اس بےہودہ آدمی کو مذاق سمجھا، کہتا بابا جی ہماری ترجیح بہت ہو گئی ہے، کیوں نہ کوئی ان سے بات کرنے کی بات پوچھیں. 25 منٹ ہو گئی. بڑا غصہ آیا کہ دیکھو کیا بات ہے. بیٹا میں پورا ہو گیا، مستقل نکاح نہیں کر سکتا، پاکستان جا کے تمہارے حلالے کر دیا کروں. بڑی تعلق کلام دے بہت زبردست بات کیا. ماں مر کی اس کی کالا چہرہ ہو گیا، اس کا کالم بدلی اس کو جو بات کی نا پنگا لیا، یہ پنگا اور پنگے کا جواب بھی پورا مل گیا. مولانا محمد حسین شیخ پوری اور مولانا عبداللہ گرداس پوری دونوں کا یہی تھا کہ گفتگو بڑی سادہ لیکن اس میں اتنی قوت ہوتی تھی سبحان اللہ. اور پیور پنجابی. مولانا عبداللہ کے ان کے بارے میں سنا کہ اردو میں بھی کرتے تھے لیکن زیادہ تر وہ پنجابی میں گفتگو کرتے تھے. اور ساری زندگی نے اپنے علاقے میں بہاڑی کے قریب ان کا تھا، وہیں گزارا. مولانا عبداللہ تو پنجابی میں بابائے خطابت تھے، کوئی ان کا جوڑ نہیں، کوئی مثال نہیں. مولانا عبداللہ گرداس یہ جو نے تحریک خط میں کی ہے نا ان کے والد تھے. رلاتے تھے، روزوں کو ہنسا دیتے، ہستوں کو اڑا دیتے. یہ اتنے کلام کی قدرت. لوگ ٹھٹھے مار کے ہنس رہے ہیں، ایسا جملہ کہا کہ لوگ
لوگ رو رہے ہیں ساری مباحثات اس میں۔ اور ایک مفتی صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس میں خانپور یہ آتے تھے اپنا ہمیشہ جب تک زندہ رہے، کہتے بس اب آ نہیں سکتا لیکن قاری صاحب کی محبت میں آپ کی زیارت کرنے آ جاتا ہوں۔ ان کی دوستی تھی مولانا عبدالرشید قمر سے، جانتے ہیں ان کا رنگ ایسا کالا تھا کہ حبشی بھی کیا کالے ہیں، اور تخلص ان کا قمر تھا۔ مولانا عبداللہ گرداس پوری اور عبدالرشید قمر دونوں کی دوستی تھی۔ یہ کہیں تقریر کر رہے تھے گرداس پور، اور ان کے بعد ان کی باری تھی، وہ اسٹیج کی طرف آ رہے تھے، ان کو نظر پڑ گئی ظرافت ان کی۔ کہتے ہیں جو کوئی بندہ آ رہا ہے اس کو کئی دفعہ کہہ دو آدمی تو برقع نہ پہنا۔ کشمیر ہم گئے تھے، میں پڑھتا تھا ان دنوں میں 18-19 سال میں۔ عبداللہ گرداسوری بھی تھے، عبدالرشید قمر بھی۔ اچھا وہ ان دنوں نا جیسے علماء سے تو چارپائیاں بیڈ وغیرہ بھی کمروں میں لگا دیا۔ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، سردی شدید تھی، عبدالرشید قمر صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان دونوں کا کمرہ ایک ہی تھا، عبداللہ گرداسوری اور عبدالرشید قمر۔ سردی تھی تو چارپائی پہ لٹایا ہوا، دو کمبل دیے ہوئے، سر پہ ایسے وہ بیٹھا ہوا، نیچے دو انگیٹھیاں کوئلوں کی وہ جلائی۔ ہم فجر پڑھ کے گئے تو سوچا کہ کرسی کر لیں، وہ تو لیٹے ہوئے ایسے، تو مطلب گرداس کو ہی جواب دے رہا جو بھی آ رہے۔ ہم گئے تو کیا حال ہے، رات تک بڑی تکلیف تھی، صبح 6 بجے اللہ نے بیٹی دی۔ اچھا جی، سارا منظر ہی ایسا ہے، دولے کپڑیوں میں سب باندھا ہوا ایسے، نیچے 2 بیٹیاں چل رہی ہیں۔ صبح 6 بجے اللہ نے بیٹی دی ہے، رات کو یہی سیم عادت نا مولانا اسحاق بھٹی کی بھی رحمہ اللہ، تو لکھنے میں بڑی ان کی گفتگو میں تحریر میں بڑی جان، لیکن نجی مجلس میں انتہائی خوش مزاج اور لطیفے سنانے اور بندے ہنسانے۔